السلام علیکم ویورز، آج ہم آئے ہیں کانٹیننٹل بریڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے انٹرویو کرنے. یہ ایک بہت بڑے کمپیٹیٹرز ہیں ڈان بریڈ کے اور دوسرے جو بھی بریڈز وغیرہ اسلام آباد اور لاہور کی ان کی جو میجر مارکیٹ ہے جہاں پہ انہوں نے بہت اچھا ٹف ٹائم دیا اپنے کمپیٹیٹرز کو. ان کو مارکیٹ میں آئے ہوئے ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا، ود ان 15 ایئرز انہوں نے کافی اچھا ٹف ٹائم دیا. تو آئیے چلیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی جرنی کیسی رہی. میرا نام حسنہ عباسی شیخ ہے اور میں کانٹیننٹل بریڈ فیکٹری کی ایم ڈی ہوں. اور ہم لوگوں نے یہ کانٹیننٹل بریڈ جو تھی ہاشوانی سے پورا سیٹ اپ ہم نے 15 سال پہلے ود امپلائیز ود ایوری تھنگ لیا تھا. تو ہم لوگوں کے لیے اسٹارٹ میں جرنی خاصا ڈیفیکلٹ تھا کیونکہ ہم لوگ اس سے پہلے اس بریڈ لائن میں نہیں تھے. ہم لوگ نیو کمر میں تھے اور ہمارے جو کمپٹیٹرز تھے وہ برسوں سے یہ کام کر رہے تھے. تو اسٹارٹ میں جب ہم لوگوں کا، مجھے ابھی تک اپنا پہلا دن یاد ہے فیکٹری میں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کام ہم نے کہاں سے اسٹارٹ لینا ہے. اور جو امپلائیز تھے وہ بھی ہمیں ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ لوگ اس کام کو چلا بھی پائیں گے یا ان کا رزق بھی اسٹیک پر ہو جائے گا. مگر اللہ کی مدد اور میرے میاں کی محنت اور میری محنت اور ہم لوگوں کی اوپر اللہ کا ہاتھ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی ہمیں عطا کی. تو یہ جو بریڈ فیکٹری ہے یہ خالی بریڈ فیکٹری نہیں ہے، اس کی 32 پروڈکٹس ہیں اور یہ ہاف پنجاب کو یعنی ادھر سے جیلم سے لے آنورڈ سارا پنجاب، پھر کے پی کے، پھر کشمیر کور کرتی ہے. اس کے علاوہ ہماری 5 گوڈاؤنس ہیں جس میں پشاور میں، چارسدہ میں، ایبٹ آباد میں، کشمیر میں اور مری میں ہمارے گوڈاؤنس ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سکسیزفلی اس کو رن کر رہے ہیں اور جو ہمارے کمپٹیٹرز ہیں اب وہ بھی معترف ہو گئے ہیں کہ یہ اسٹیبلش کمپنی ہے. اچھا، تو میں سوچنا شیخ میں اپنے باقی سوالوں کی طرف آتا ہوں. یہاں سے کچھ آپ سے سوال سٹارٹ کروں گا جو بزنس ریلیٹڈ سوال ہیں تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں جو بزنس سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑی نالج ہو کہ اگر کوئی بزنس جس کی ان کو نالج نہیں ہے اور وہ اس میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کیا چیزوں سے گزرنا پڑے گا اور ان کو کس چیزوں سے اپنے آپ کو پہلے پریپیئر رکھنا چاہیے. تو فرسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ سب سے مین جو میجر پاکستان کی مارکیٹ مانی جاتی ہے اس کو کراچی ایک بزنس کا ہب مانا جاتا ہے جہاں پہ آپ کے دوسرے کمپیٹیٹرز لائک ڈان اور دوسرے کلاسک بریڈز وغیرہ ہیں پہلے سے موجود. تو یہاں پہ آپ لوگ کیوں نہیں اپنے جو پروڈکٹس ہیں ان کو لے کے آتے اور اپنی مارکیٹ کیوں نہیں پینیٹریٹ کرتے یہاں پہ؟ ہم لوگوں کو اس بریڈ کے کام میں آئے ہوئے ابھی 15 سال ہوئے ہیں، جبکہ بیک پارلر اور ڈان اور ہمارے اور جو کمپٹیٹرز ہیں ان کو 25 سے 40 سال ہو گئے ہیں اس کام میں اور وہ بہت اسٹیبلشڈ ہے. ہم لوگوں کو ابھی ٹائم چاہیے. ہمارا پلان ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کریں گے اور کراچی کی مارکیٹ تک لائیں گے کیونکہ کراچی بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو ہمارا نیکسٹ ایکسپینشن کا جو پروگرام ہے وہ کراچی ہی کے لیے ہے. اچھا، تو میرے حساب سے میرا سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ واٹ از مور ڈیفیکلٹ بینگ اے ایم ڈی، بینگ اے ہاؤس وائف اینڈ بینگ اے مدر؟ تو اس میں ایسا کیا چیز ہے جو آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی آپ کو ڈیفیکلٹیز آئی ہوں کہ میں مدر بھی ہوں، ایک وائف بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن کی ایم ڈی بھی ہوں، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ڈیفیکلٹیز ہیں آپ کو یا نہیں ہیں، کیا ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کی عورت کو نا ملٹی ٹاسکنگ ہونا چاہیے. پہلے کی عورت کا تو پھر بھی کردار جو تھا وہ گھر تک محدود تھا، مگر موجودہ دور کی جو عورت ہے اس کا کردار گھر اور باہر دونوں اہم ہیں. گھر کے اندر جب میں ہوتی ہوں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ گھر والوں کے گھر کے سلسلے کا اور بچوں کے سلسلے کا ہر کام جو ہے وہ میں خود دیکھوں. مگر جب میں اپنی فیکٹری میں ہوتی ہوں تو اس وقت میں اپنے کو بالکل فیکٹری کے معاملات اور فیکٹری کے چیزوں میں انوالو رکھتی ہوں. اور جو میرے امپلائیز ہیں وہ مجھ سے آ کر فری ٹو ٹاک ٹو می
اور اس وقت میں ایک ایم ڈی نہیں ہوتی ہوں بلکہ ایک سمجھ لیجئے ان کی ہیلپر کی طرح ان کو ہیلپ کرتی ہوں ان کے ہر مسئلے میں. تو وہ میرے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اچھا ایز اے بزنس وومن کہنا چاہیے آپ کو تو ایز اے بزنس وومن آج کل لوگوں کی بڑا دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے رول ماڈلس بنایا ہوتا ہے لوگوں نے کہ یہ بزنس مین بڑا میرے لیے رول ماڈل ہے, یہ بزنس وومن بڑا میرے لیے آئیڈیل ہے. تو ایز اے بزنس وومن واٹ آر یور ویلیوز اینڈ انسپریشنز؟ میں ہر کامیاب آدمی سے بہت انسپائر ہوتی ہوں, چاہے وہ میرا دشمن ہو چاہے وہ میرا دوست ہو. مگر کامیابی کے لیے میری معراج صرف کامیاب ہونے کو میں معراج نہیں سمجھتی, میں حلال پیسے کے ساتھ کامیابی کو اپنی معراج سمجھتی ہوں. اور جو لوگ میں نے دیکھا ہے کہ حلال پیسے کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں ان سے میں صحیح معنوں میں انسپائر ہوتی ہوں. اچھا آج کل جو ہے وومن امپاورمنٹ کی کافی زیادہ بات ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں, تو کیا یہ سب کچھ پاسبل ہے کہ اپنی فیملی اور ہوم کو نگلیکٹ کیے بغیر ان سب چیزوں میں ان رہا جائے اور ایک پراپر بزنس کو ہینڈل کیا جائے؟ تو کیا یہ پاسبل ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی کو نا صحیح طور سے آرگنائز رکھیں, ٹائم کو آپ پراپرلی ڈیوائڈ کریں, اپنی پریورٹیز کے حساب سے اپنی لائف کو لے کر چلیں, تو آپ لازمی طور پر ہر چیز کو پیرالل چلا سکتے ہیں. جب آپ گھر میں ہوں تو آپ کی پریورٹی گھر ہونا چاہیے اور گھر کے معاملات ہونے چاہیے. جب آپ فیکٹری میں ہوں تو آپ کی پریورٹی اس وقت فیکٹری ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کا دماغ دوسرے کام کی طرف لگا ہوا ہے. اس وقت آپ کی سارا دماغ ساری صلاحیتیں اس کام پہ مرکوز ہونی چاہیے جو کام آپ کر رہے ہیں. اور کامیابی آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ اس پر فل فوکس ہوں. تو عموماً میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور دماغ ان کا کہیں اور چل رہا ہوتا ہے. نہ وہ کام صحیح طریقے سے کر پاتے ہیں, نہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ صحیح سے کر پاتے ہیں. تو آپ صرف اپنے کام پہ فوکس کریں اور پریورٹی کے حساب سے کام کریں. اچھا جیسے کہ آپ کے ہسبینڈ ہیں, آپ کا اپنا بیٹا بھائی ہوگا کوئی, اور باقی جو میلز ہیں آپ کی لائف میں ہوں گے, تو ان کی کیا ویلیو ہے آپ کی نظر میں, کیا امپورٹنس ہے, کس طرح آپ کولیبریٹ کرتی ہیں کہ اپنا بزنس تو آپ کو کتنی سپورٹ ملی آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے, یا آپ کے جو اپنے بیٹا ہے اس کی طرف سے آپ کو کیا سپورٹ ملی کیونکہ وہ میل ہیں, اور باقی بھی جتنے میلز ہیں ان کی طرف سے آپ کے کیا سپورٹنگ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں. میری زندگی میں میلز کی بہت امپورٹنس ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مرد جو ہوتا ہے وہ نگہباں کی طرح ہوتا ہے بیوی کے لیے, یا اگر بیٹا ہے تو بھی میں سمجھتی ہوں نگہباں کی طرح ہوتا ہے. اور ان کی سپورٹ اور ان کی سپورٹ بہت ہیلپ کرتی ہے آپ کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے میں. اور جب آپ کو ہسبینڈ کی طرف سے یا میل کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے تو آپ کھل کر کام کر سکتے ہیں. اچھا میم, جیسے آپ کے 32 پروڈکٹس ہیں اراؤنڈ اف آئی ایم رائٹ, تو اس میں سے موسٹ سیلنگ پروڈکٹ آپ کا کون سا ہے, اور کون سا ایسا جو مطلب سب سے آپ کا ایک خاص پروڈکٹ ہو, وہ کون سا آپ کا پروڈکٹ ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ہمارا جو زیادہ تر کام ہے پنجاب اور کے پی کے میں ہمارا زیادہ کام ہے, تو پنجاب میں ہمارا بریڈ زیادہ پسند کی جاتی ہے, اور گلا کیک کا ایک نام ہے, گول کیک ہیں, وہ بہت پسند کیے جاتے ہیں. جبکہ فرنٹیئر میں شیرمال کو بہت پسند کیا جاتا ہے. تو یہ ہاٹ آئٹمز ہیں. اچھا آپ اپنے بزنس کو ڈفرینشیٹ کس طرح سے کرتی ہیں, لائک آپ کے کون سے یونیک سیلنگ پوائنٹس ہیں, آپ کے کون سا جو پروڈکٹ ہے جو سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہے؟ تو اپنے جو بزنس کے بارے میں مطلب کہ کون سا آپ کے یونیک سیلنگ پوائنٹس ہیں وہ بتائیں تھوڑے سے, کہ جیسے کہ آپ کے کمپیٹیٹرس کو بھی سیم پروڈکٹ ہوں گے وہ, اور آپ کے بھی وہی سیم پروڈکٹ ہیں, لیکن آپ کو اس چیز میں مارکیٹ میں زیادہ اہمیت حاصل ہے اس پروڈکٹ کے اوپر, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں. ہاں, ہم لوگوں نے شروع سے ایڈورٹیزمنٹ پر ہم نے اتنا کبھی زور نہیں دیا. ہمارا سارا زور اس کی کوالٹی پر رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ فوڈ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس میں کوالٹی دیں گے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو کم قیمت پر اچھی کوالٹی کا چیز کھانے کو ملے. تو ہم نے ایڈورٹیزمنٹ سے زیادہ ہمارا موٹو اس بات پر آ کہ بیسٹ کوالٹی اور بیسٹ فوڈ ہم فراہم کریں, اور اللہ کا شکر ہے وہی ہمارا سیلنگ پوائنٹ ہے, اور وہی ہماری میں اس کو موٹو بھی کہتی ہوں, کوالٹی پروڈکٹ.
اچھا، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ڈفرینٹ طبقے ہیں. جیسے کہ ایک جاب کرنے والا طبقہ ہے ہمارے پاس، ایک بزنس مینس ہے. تو ہر کسی کی نظر میں سکسیز کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ایز اے بزنس وومن آپ کی نظر میں سکسیز کی ایک ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ سکسیز ہے؟ تو وہ کیا چیز ہے آپ کے لیے کہ آپ کہیں کہ میں جس دن یہاں پہنچ جاؤں وہ ہمارے لیے سکسیز ہوگی؟ تو اس کے اوپر آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے سکسیز کی آپ کی نظر میں؟ میرے لیے سکسیس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی سکسیس سے آپ کے کمپٹیٹرز بھی آپ کو مانیں کہ آپ کامیاب ہیں. مطلب ان ادر ورڈس جو آپ کے دوست ہیں، دوست تو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہی ہیں، مگر دشمن بھی آپ کی کامیابی کو اپریشیٹ کریں، اکیلے میں آپ کو ڈسکس کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جہاں کام کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں آئے ہوئے بھی 15 سال ہوئے ہیں، مگر آپ یقین مانیں کہ ہم لوگوں کا ایک نام ہے، ایک وہ ہے. اگر آپ پنجاب میں، KPK میں اور کشمیر میں کہیں بھی کانٹیننٹل کا نام لیں تو کمپٹیٹرس بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ بیسٹ کوالٹی ان کی ہے، پروڈکٹ بھی اور ان کی ساری چیزیں. مطلب ہماری بریڈ کے علاوہ 32 پروڈکٹس ہیں اور 32 پروڈکٹس جو ہیں ایکولی ان کی رسپانس اچھا ہے مارکیٹ سے. اچھا میم، جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بزنس مین ہوتے ہیں یا بزنس فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی صرف اپنے آپ کو ایک بزنس کی حد تک ہی محدود کر لیتے ہیں. نہ انہوں نے اپنے ایک سوشل سرکل بنایا ہوتا ہے، نہ زیادہ وہ فیملی کو ٹائم دے پا رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کو ٹائم دے پا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا ہے کہ آپ بھی صرف اسی طرح ہی صرف ایک راہ پہ چل رہی ہیں کہ بزنس جسٹ بزنس، یا پراپرلی اپنے گھر والوں کو پراپر ہر چیز کو آپ نے بیلنس رکھا ہوا ہے؟ اس بارے میں اپنی پرسنل جو آپ کی لائف سٹائل ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. پھر وہی میں بات کروں گی کہ آپ پریورٹی کے حساب سے لائف کو گزاریں، کہ اپنے ٹائم کو پراپرلی آپ ڈیوائڈ کریں. جب آپ فیکٹری میں ہیں تو آپ گھر کی سوچ نہ لے کے جائیں، آپ اسے فل اپنا فوکس فیکٹری کے امور پہ دیں، وہاں کے معاملات کو کتنے بہتر طریقے سے آپ چلا سکتے ہیں اس پر فوکس کریں، اپنی پروجیکٹس کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں اس پر آپ فوکس کریں. جب آپ گھر میں ہیں تو آپ گھر کے معاملات پر فوکس کریں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر میں ہیں تو آپ فیکٹری کا سوچ رہے ہیں، یا آپ فیکٹری میں ہیں تو گھر کا. اپنے ٹائم کو جب آپ پراپر ڈیوائڈ کریں گے تو آپ پیرالل دونوں معاملات کو چلا سکتے ہیں. کورونا کی کووڈ کی آج کل بہت زیادہ لہر چل رہی ہے، ہر جگہ مطلب لوگ اس کا شکار ہیں، اور ہر پوری دنیا میں ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ چل رہا ہے سلسلہ. ہر کسی کا بزنس اس سے متاثر ہوا ہے، ہر کسی کا کام اس سے متاثر ہوا ہے. جو ایون جو جاب والا طبقہ ہے یا بزنس والا طبقہ ہے، یا کوئی آپ کہہ لیں کہ ڈیلی بیسس پہ کام کرنے والوں کا بھی طبقہ اس سے تو متاثر ہوا ہے. تو آپ کا بزنس اس سے کتنا افیکٹ ہوا ہے، اور کس طرح آپ لوگوں نے اس کو کور اپ کیا، یا آپ لوگوں کے کام پہ فرق پڑا یا نہیں پڑا، وہ اس کے بارے میں کیا آپ لوگ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے اس کے ہمارے بزنس کو کووڈ-19 نے بہت زیادہ افیکٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بچوں کے اسکول وغیرہ بند ہو گئے. اب بچے جب اسکول ہی نہیں جا رہے تو ظاہر ہے وہ ناشتہ وغیرہ بھی نہیں کرتے. آج کل بچوں کے ویسے ہی روٹین ہے کہ لیٹ اٹھتے ہیں. اچھا، پھر آفیسز بھی پارشل بند ہو گئے. زیادہ تر آفس جو تھے ورک ایٹ ہوم ہو گیا. تو جیسے کیک ہیں، بسکٹ ہیں، ان کی سیل رک گئی. تو آلموسٹ ہمارا ڈراپ 50% ہو گیا سیل کا. تو مگر ظاہر ہے کہ سروائیو کرنا ہے. آخر وہ لوگ بھی تو ہیں جن کے کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں بزنس. تو ہم تو اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ چلو 50% سے ہی کام تو چل رہا ہے. اچھا، یو آر آلسو این آتھر ایز ویل. آپ اپنی کتاب بھی لکھ چکی ہیں. تو وہ آپ نے کب لکھی؟ کیا نام تھا اس بک کا؟ آپ نے جو بک لکھی، اور کیا ڈیفیکلٹیز ہیں بینگ این MD اور بینگ این آتھر؟ اس کے بیچ میں کس طرح سے آپ ڈفرینشیٹ کرتی ہیں دونوں چیزوں کو؟ اس کے بارے میں بتائیں، اور اپنی بک کے بارے میں تھوڑی سی نالج دیں ہمیں اور ہمارے ویورس کو. میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے. تو میں نے جب یہ کتاب لکھی تو اس میں میرے جو زندگی کے تجربات تھے ان کو میں نے اس کتاب میں مختلف کہانیوں کی صورت میں لکھا.
तो ज़िंदगी में भी आपके जो लोगों से ताल्लुकात होते हैं, जो मामलात होते हैं, वो आपके इन तजुर्बों की वजह से बहुत आपको मदद करते हैं. अब जब मैं फैक्ट्री में होती हूँ, जब मैं अपने वर्कर्स से बातचीत करती हूँ और उन लोगों की मसले मसाइल वगैरह सुनती हूँ, तो वो मुझे हेल्प करते हैं मेरे तजुर्बात, और वो उनके मसलों को भी मैं हल करती हूँ. तो ना मुझे बुक लिखने में कोई इतना मसला पेश आया और ना ही एज MD मैं कोई मुश्किल महसूस करती हूँ. आसानी से मैं दोनों चीज़ों को लेके चली हूँ. अच्छा, बुक लिखने का मुझे मेरे जहन में बहुत अरसे से था, क्योंकि मेरी बड़ी बहन राइटर थी, तो उनकी बुक्स मैं पढ़ती थी, तो मुझे भी होता था कि मैं अपने तजुर्बात को मैं भी कागज़ी सूरत दूँ. तो फिर मैंने सोचा कि मैं कहानी लिखूँ. तो कहानियों के सिलसिले में मेरे जहन में सबसे ज़्यादा चीज़ जो अमूमन लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो सच्ची बात करती है. तो मैंने जो कहानियाँ लिखी वो ज़्यादातर सच्ची कहानियों पर मुश्तमिल हैं. और मैंने 2 साल पहले अपनी बुक लॉन्च की, और बुक का नाम था नसीबा साथ जाए, क्योंकि मैं ट्रूली इस पे बिलीव करती हूँ कि जो आपके नसीब में है वो आपको ज़रूर मिलेगा. बस वक्त का इंतज़ार करें और मेहनत करें. इसी पर मैं अपने इंटरव्यू को ख़त्म करती हूँ. थैंक यू सो मच मिस हुस्ना शेख फॉर योर प्रीशियस टाइम. इसी के साथ साथ दीजिए अपने होस्ट अरबाज हुसैन को इजाज़त. अगर आप भी इसी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा.